शरई हैसियत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं खातून जिनका नाम शाइस्ता है उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी और शाइस्ता पर क्या गुजरी, इनकी कहानी क्या है वो थोड़ी सी ज़रा मैं भी आपको बता दूँ कि शाइस्ता के जनाब 2 बच्चे हैं। 12 साल की शादी हुई, जिसके बाद कुछ अनबन हुई, 12 साल के बाद तलाक हुई और फिर वापसी के लिए हलाला का क्या रास्ता अपनाया गया। मैं चाहूँगी कि आगे की जो कहानी है वो शाइस्ता हमें खुद ही सुनाए। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। जी वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता, क्या है आपकी कहानी, क्या सारा मामला हुआ? तलाक जब आपकी हो गई और जब वापसी के लिए आपने रुजू करना चाहा तो क्या सारा सिलसिला बना? बस कुछ ऐसा हुआ कि मेरी शादी को तकरीबन 12 साल हो गए हैं और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है और छोटी बेटी है। तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन बस अचानक से कुछ मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो गए, घर में टाइम कम देने लगे और बस ये चीज़ें दूर करती गई। फिर कुछ और बातें मुझे पता चली तो जिसकी वजह से दूरियां बढ़ी। फिर आपने खुला लिया या तलाक? बस कुछ ऐसा हुआ कि जहन जो था वो सारा डिस्टर्ब होकर रह गया था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो फिर मैं घर चली गई। अब्बू ने मुझे घर रोक लिया कि इस तरह लड़ाई झगड़े तुम्हारे चल रहे हैं तो तुम इधर रुक जाओ। ठीक। तो उसके बाद कुछ सिलसिला बना नहीं, तो फिर मैंने चाहा कि मैं खुला ले लूँ उनसे। ठीक ठीक। शाइस्ता फिर बताइएगा फिर क्या हुआ? तो फिर मैं ये सोचती रही कि मैं खुला ले लूँ, क्योंकि मैं उस घर में अब जाना नहीं चाहती जहाँ सुकून नहीं है और मैं हर वक्त टेंशन में रहती हूँ। घर नहीं रहा, हस्बैंड की तरह मुझसे पेश नहीं आता, तो मैं बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने मुझे खुद ही डिवोर्स दे दी। तो वो मरहला भी बहुत तकलीफ दे था। घर आ गई, घर में भाभियाँ जो थी, आपको पता कि ज़िंदगी कैसी है आजकल कि भाई और भाभी जब एक लड़की वापस घर आ जाती है तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है, ये आप समझ सकती हैं। तो जितनी भी मर्जी भाई और भाभी अच्छे हों, लेकिन अजियत ज़रूर मिलती है उस घर में दोबारा आने के बाद। शाइस्ता, कितनी देर के बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं अब सुलह हो जानी चाहिए या वापसी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, या आपके शौहर को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और फिर क्या फ़ैसला हुआ? तकरीबन 6 माह रही थी मैं अबू के घर में। तो उसके बाद फिर उन्होंने पैगाम भिजवाया कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात मुझे अजीब भी लगी, लेकिन फिर अबू ने भी कहा कि रास्ता निकल सकता है और सब ने मुझे समझाया, अम्मी ने, भाभीयों ने भी समझाया, उनकी तरफ से भी प्रेशर था। तो फिर तय ये पाया कि खुला तो मैं नहीं ले सकी, लेकिन हलाला करने के बाद दोबारा मेरी उनसे शादी हो सकती। हलाला किया गया आपका? जी। अच्छा, क्या सारा सिलसिला हुआ तब, क्या पूरी सूरत हाल हुई, किससे किया गया? पहली बात ये कि मैं तैयार ही नहीं हो रही थी जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि क्योंकि उसके लिए मुझे एक अजनबी शख्स से शादी करनी पड़ती, जो मतलब तकलीफ दे मरहला था मेरे लिए। और बहुत सोचा, लेकिन इससे कोई बेहतर हल समझ नहीं आया। सब ने यही मशवरा दिया कि इसके अलावा तुम सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, अगर हिलाला नहीं करोगी तो क्या करोगी, सारी ज़िंदगी इसी घर में पड़ी रहोगी। तुम्हारे बच्चे जो हैं वो किस तरह तालीम हासिल करेंगे, कैसे उनको बाप का प्यार मिलेगा और वो कैसे रह सकेंगे, तुम दोनों की ज़रूरत है उनको। अच्छा, जिस शख्स से आपका हलाला किया गया, कितना दौरानिया रहा हलाले का और क्या आप उस शख्स को पहले से जानती थी? फैमिली की, आपकी शौहर की, आपकी कन्विक्शन के बाद, मतलब कि आपकी रजामंदी के बाद ये सारा सिलसिला हुआ? हाँ, ये उससे भी तकलीफ दे बात है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अजियत की बात है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की ज़िंदगी भी गुजरेगी और मुझे इस मोड़ पे से भी गुजरना पड़ेगा कि मेरी डिवोर्स हो जाएगी या घर ख़राब होगा और फिर हिलाला करना पड़ेगा। और हिलाला भी जिससे हुआ वो भी बस क्या बताऊँ मैं आपको, सोचती हूँ तो रोना आता है मुझे। किस शख्स से हुआ? आप जानती थी उसको? हाँ, मैं उनको जानती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं उनको हमेशा भाई कहती थी। वो मेरे शौहर के ना कज़न थे और मैंने उनको हमेशा अपने भाई की नज़र से देखा। तो आपसे रजामंदी नहीं ली गई? नहीं, उनके पास इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जिस पे वो एतबार करते। अच्छा, अब आप
یہ سارا وقت گزر چکا ہے, آپ واپس جو ہے رجوع کر چکی ہیں اپنے پہلے شوہر کے پاس سے, لیکن ابھی بھی آپ کو یہ ساری چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی میں سوچتی ہوں کہ میری شادی ان سے ہوئی اور میں 2 دن ان کے ساتھ رہی اور پھر میرا نکاح ان سے ہوا, تو وہ ساری چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی. تکلیف دیں آپ کے لیے پورا مرحلہ. جی ٹھیک ہے شائستہ. اچھا جی, اب ذرا ہم حفیظ اللہ بلوچ صاحب سے بات کرتے ہیں. سر, آپ نے ساری گفتگو خاتون کی سنی اور پورا قصہ, پورا معاملہ بھی سنا. غالباً کوئی جو ہے وہ مشورہ نہیں لیا گیا کسی جانب سے, کوئی دینی طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی نہیں لی گئی, اور فیملی نے اور گھر والوں نے ہی آپس میں حلالہ کا ایک رستہ نکالا. کیا شرعی حیثیت ہے اور اسلام میں کیا گنجائش موجود ہے حلالے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو یہ بات سن کے انتہائی دکھ ہوا ہے, اور یہ مسئلہ بتانے والے بھی بعض نام نہاد علماء ہی ہیں. میں کہتا ہوں علماء نہیں, وہ جہلاء ہیں کہ جو اپنی دستار کے نیچے انہوں یہ ایک حلالہ انڈسٹری جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اصل میں قرآن و سنت سے عدم واقفیت کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جب قرآن و سنت سے بندہ واقف ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین حل بتایا. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 228 سے لے کر 242 تک یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیے ہیں, اور حلالہ کی ایک حلال قسم بھی ہے. یہ جو انہوں نے, یہ میری بہن نے جو قصہ سنایا ہے, یہ تو بالکل حرام ہے, اور یہ تو لعنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, اللہ لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے اور کروانے والوں دونوں پر. اب چونکہ یہ میری بہن معصوم ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں مسائل کا, اور جس جاہل نے یہ مسئلہ بتایا ہوگا ان کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ طلاق اور یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے علماء کے پاس جانا چاہیے, اور سب علماء کے پاس جانا چاہیے. یہ جو ہم نے اپنے اپنے دائرے بنا لیے نا کہ بس ہم انہی سے مسئلہ پوچھیں گے. دیکھو قرآن و سنت بڑا واضح ہے, لہٰذا قرآن و سنت واضح بھی ہے, وسیع بھی ہے. آپ سب کے پاس جائیں, آپ کو آرا آئیں گی. اب طلاق دی ہے ایک مرد نے, سزا ملتی ہے عورت کو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر عورت کو کمپلیٹ طلاقیں ہو جائیں, یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں اور عدت بھی پوری ہو جائے, اب اس کے بعد اس کی دوبارہ واپس اسی شوہر سے شادی نہیں ہو سکتی. حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے. اچھا, اب جب دوسرے مرد سے شادی کرنے کا جو مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے, رات کے لیے, 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے مخصوص وقت اور کے لیے وہ کیا جائے. وہ اپنی آزاد مرضی سے عورت آگے نکاح کرتی ہے اور وہاں بسنے کی نیت سے کرتی ہے, اور اتفاق سے زندگی میں ایسا ہوا کہ وہاں سے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, تو اب اس کے بعد فلا جناح علیہ, قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر کوئی اس پر گناہ نہیں ہے ان یتراجع, کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ کر اس شوہر کے پاس اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے. اب یہ ایک حلال صورت ہے, اللہ تعالیٰ نے حلالے کی رکھی ہے. ہمارے ہاں جو یہ انداز چل رہا ہے جو میری بہن نے بیان کیا ہے, اور یہ ہزاروں ایسے واقعات ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں, یہ تو آنکھوں دیکھی مکھی کھانے والی بات ہے, اور سب سے بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بتعیس المستعار, کیا میں تمہیں ایک ایسے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول, آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا سانڈ جیسے کسی سے مانگ کر استعمال کیا جاتا ہے, فرمایا کہ وہ ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, کہ اللہ لعنت کرتا ہے ایسے سانڈ پر کہ جو حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے. یعنی یہ مستعار سانڈ کی مثال دی ہے, اور یہ عمل ہی حرام ہے. لہٰذا ایسے عمل کی شریعت میں وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کی مخالفت ہے. حلالے کی وہ ایک ہی صورت جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے وہ جائز ہے, اسی صورت میں ہی وہ عورت جو ہے وہ آگے شادی کر کے پھر اس کے بعد اتفاق سے طلاق ہو جاتی ہے, یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے, یا مطلقہ ہو جاتی ہے, تو وہ پہلے شوہر کی طرف جا سکتی ہے, وہ بھی اس شرط میں کہ وہ دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ اب وہ انسان بن کے سمجھداری عقل مندی کے ساتھ. اگر بلوچ صاحب, اگر خاتون اس بات پر ایگری نہیں کر رہی ہے, اور تو بھی ایک بڑی جو ہے وہ میرے خیال سے یہ کہ تشویشناک صورتحال ہے. اور میں نے کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں ایک سٹوری پڑھی
والی جہاں پر انڈیا میں دہلی کا یہ واقعہ تھا جہاں پر پسند کی شادی ہوتی ہے اور 18-21 سال کی خاتون اور لڑکا عمر بتائی جاتی ہے. اس صورت میں گھریلو ناچاکی یا جذباتی فیصلے آپ کو پتہ ہے اس عمر میں ہو جاتے ہیں تو حلالہ کیا جاتا ہے ایک 70 سالہ 60 سالہ آدمی کے ساتھ, اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ شخص بعد میں طلاق دینے سے انکاری ہو جاتا ہے. اور اب آپ سوچیں کہ یہ اس خاتون کے لیے کتنی ذہنی اذیت یا ذہنی کوفت یا کتنی تکلیف کی بات ہے جو اس پورے مرحلے سے گزرتی ہے. اور جیسا کہ شائستہ نے بولا کہ اب یہ بات ان کو بے چین کیے رکھتی ہے ہر وقت اور ان کو رات کی نیند کا چین میسر نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک خاتون کے لیے بہت ہی اذیت ناک صورتحال ہی ہو جاتی ہے پیدا.